السلام علیکم محترم ناظرین، میں عظیم احمد عباس QK اسپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ واشنگٹن سے ایک اہم خبر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستانی اشیاء پر اضافی 25% ٹیکس نافذ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے روسی تیل کی درآمد کو قرار دیا گیا۔ یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں مزید کشیدگی کا باعث بن سکتا ہے۔ دوسری جانب ہندوستان نے اس فیصلے کو بدقسمتی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی درآمدی پالیسی قومی مفاد اور مارکیٹ کے تقاضوں پر مبنی ہے۔ نئی دہلی نے واضح کیا ہے کہ وہ اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا۔ برطانیہ کے کیمبرج میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ 20 سالہ سعودی طالب علم محمد یوسف قاسم کو چاقو کے وار سے ہلاک کر دیا گیا۔ قاسم، جو EF انٹرنیشنل لینگویج اسکول میں انگریزی سیکھنے آیا تھا، مل پارک کے قریب مہلک حالت میں پایا گیا۔ پولیس کے مطابق یہ ایک غیر اشتعال انگیز حملہ تھا۔ 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ سعودی سفارت خانہ نعش کی منتقلی میں تعاون کر رہا ہے، جبکہ اہل خانہ نے قاسم کو ایک باوقار، ہمدرد اور روشن مزاج نوجوان قرار دیا ہے۔ ایرانی حکام نے چہارشنبے کے روز اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں ایک شخص کو پھانسی دے دی، جس نے ایک جوہری سائنسدان کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ مذکورہ سائنسدان جون میں اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے دوران ہلاک ہو گئے تھے۔ عدلیہ کے میزان آن لائن ویب سائٹ نے کہا، روزبے وادی کو عدالتی کارروائی اور سپریم کورٹ کی طرف سے سزا کی توثیق کے بعد پھانسی دی گئی۔ سعودی کابینہ نے نیویارک میں سعودی عرب اور فرانس کی مشترکہ قیادت میں منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس کی کامیابی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، جسے فلسطینی تنازع کے پرامن اور 2 ریاستی حل کی جانب اہم قدم قرار دیا گیا۔ کابینہ نے مسجد اقصیٰ میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا۔ ساتھ ہی سعودی معیشت میں 3.9% ترقی اور غیر تیل شعبے کی مضبوط کارکردگی پر بھی خوشی کا اظہار کیا گیا۔ حزب اللہ کے رہنما نعیم قاسم نے اسرائیل کو سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر لبنان پر حملہ کیا گیا تو حزب اللہ کے میزائل اسرائیل کے اندر تک پہنچیں گے۔ یہ بیان ایسے وقت پر آیا ہے جب لبنانی کابینہ امریکی دباؤ کے تحت حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے پر غور کر رہی ہے۔ نعیم قاسم کا کہنا تھا کہ 5000 شہادتوں کے باوجود حزب اللہ قربانی دینے اور اسرائیلی جارحیت کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ امت شاہ ہندوستان کے سب سے طویل عرصے تک وزارت داخلہ کا عہدہ سنبھالنے والے رہنما بن گئے۔ انہوں نے 2258 دن مکمل کر کے لال کرشن اڈوانی کا ریکارڈ توڑ دیا۔ 2014 کے انتخابات میں BJP کی فتح سے لے کر آرٹیکل 370 کی منسوخی، CAA اور 3 طلاق کے خاتمے تک امت شاہ نے کئی اہم اور متنازع فیصلوں میں مرکزی کردار ادا کیا۔ ملک کے سب سے کم عمر وزیر داخلہ اور BJP کے مضبوط ترین چہروں میں سے ایک ہیں۔ ان کا سیاسی سفر اب بھی جاری ہے۔ حیدرآباد کے سعید آباد علاقے میں واقع ایک پرائیویٹ اسکول میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ لٹل انڈین اپر پرائمری اسکول کے ٹیچر نے LKG کے معصوم طالب علم کو ٹفن باکس سے مارا، جس سے بچے کے سر پر شدید چوٹ آئی اور 3 ٹانکے لگے۔ واقعے کے بعد والدین نے پولیس میں شکایت درج کروائی، جبکہ مقامی عوام نے ٹیچر اور اسکول انتظامیہ کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ حیدرآباد کے بہادرپورہ چوراہے پر اس وقت سنسنی پھیل گئی جب RTC کی 532 نمبر بس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ افضل گنج سے کوتور جانے والی یہ بس تکنیکی خرابی کے باعث شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ راہگیروں نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری کارروائی کی، مسافروں کو بچایا اور پانی ڈال کر آگ پر قابو پایا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، ورنہ یہ واقعہ ایک بڑے سانحے میں بدل سکتا تھا۔ تلنگانہ میں مڈ ڈے میل خواتین ملازمین کا صبر جواب دے گیا۔ 5 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر درجنوں خواتین نے اسکول کے ایجوکیشن ڈائریکٹر کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا۔ خواتین کا کہنا ہے کہ وہ روز بچوں کے لیے کھانا پکاتی ہیں مگر خود فاقوں پر مجبور ہے۔ احتجاج کے دوران کئی خواتین کو حراست میں لیا گیا۔ محنت کشوں کی تنظیموں نے حکومت سے فوری ادائیگی کا مطالبہ کیا۔
مشہور اداکار دیورکنڈا نے بیٹنگ ایپ سے وابستگی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے وضاحت دی ہے کہ انہوں نے صرف ایک لیگل گیمنگ ایپ A23 کی تائید کی ہے جو مکمل طور پر قانونی ہے۔ وجے کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے تمام بینکنگ ریکارڈز انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کو پیش کر دیے ہیں اور میڈیا سے اپیل کی ہے کہ وہ جھوٹی رپورٹس ہٹا کر سچ کو سامنے لائیں۔ حیدرآباد کے حمایت ساگر جھیل میں پانی کی سطح خطرے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ محکمہ آبپاشی کے حکام کے مطابق جھیل کی مکمل سطح 1764 فٹ ہے جبکہ پانی اس وقت 1763 فٹ تک پہنچ چکا ہے۔ بالائی علاقوں میں مسلسل بارشوں کے باعث جھیل میں تیزی سے پانی جمع ہو رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کسی بھی وقت دروازے کھولے جا سکتے ہیں۔ حکام نے نشیبی علاقوں کے عوام کو ہوشیار رہنے اور احتیاطی اقدامات اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ تلنگانہ کے ضلع کریم نگر میں ایک لرزہ خیز قتل کا واقعہ پیش آیا۔ بیوی نے یوٹیوب سے طریقہ سیکھ کر عاشق اور اس کے ساتھی کی مدد سے شوہر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 45 سالہ سمپت کو نشے کی حالت میں کیڑے مار دوا کان میں ڈال کر قتل کیا گیا۔ واردات کے بعد پولیس میں گمشدگی کی جھوٹی شکایت درج کروائی گئی لیکن کال ڈیٹا اور CCTV فوٹیج نے راز فاش کر دیا۔ تینوں ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں اور عدالتی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ آصف نگر سعید علی گڑھا میں سالگرہ کی تقریب خوف و ہراس میں بدل گئی۔ محمد فضل کی سالگرہ کے موقع پر نوجوانوں نے ہتھیاروں کے ساتھ سڑک پر ڈانس کیا جس سے مقامی لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ تقریب میں شور شرابہ اور خطرناک ہتھیاروں کی نمائش پر پولیس نے سخت نوٹس لیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد پولیس نے از خود کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا اور تحقیقات جاری ہے۔ جگت گیر بھٹے میں ایک خونی واردات پیش آئی۔ روڈی شیٹر محمد محبوب کو نامعلوم حملہ آوروں نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ یلما بنڈا کے گڈ ول ہوٹل کے قریب پیش آیا جہاں محبوب چائے پی رہا تھا۔ آٹو رکشہ میں آنے والے حملہ آوروں نے اچانک حملہ کر کے اسے موقع پر ہی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ محبوب مشیرآباد پولیس اسٹیشن کے ریکارڈ میں روڈی شیٹر اور پٹنچیرو قتل کیس میں ملوث تھا۔ پولیس نے شواہد اکٹھا کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ علاقے میں خوف و ہراس کی فضا قائم ہو گئی۔ آپ دیکھ رہے تھے QK اسپیڈ نیوز۔ اپنے دوست عظیم احمد عباس کو دیجیے اجازت۔ لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔